بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز رفیقوں اور ساتھیوں، مکرم دوستوں، طلباء و طالبات، حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج 22 جون 2021 کو خصوصی طور پر ایک سبق کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کے سبق کا جو تعلق ہے اس کا پورا تعلق منفی سے ہے۔ منفی، یہ منفی کا جو لفظ ہے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، بارہا اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو منفی مطلب وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر انکار کا ترجمہ ہوتا ہے، جس کے اندر انکار کا تصور کار فرما ہوتا ہے، یعنی ہاں کی بات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق نہ کی بات سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا گیا ہے کہ ما ضربا مارا وہ ایک مرد، ما ضربا نہیں مارا وہ ایک مرد۔ پھر اسی طریقے سے نصرت مدد کی وہ ایک عورت، ما نصرت مدد نہیں کی وہ ایک عورت۔ مطلب کرنے کی بات جو ہوتی ہے اس کا نام الگ ہے، اس کو مثبت کہا گیا، اور اس کے بعد جس فعل کے اندر نہ کرنے کا پہلو بیان کیا جا رہا ہو تو وہ منفی کہلاتا ہے۔ تو دوستو، منفی کا جو تعلق ہے یعنی انکار والی بات کا تعلق تقریباً فعلوں سے ہے۔ ماضی بھی منفی ہوتا ہے، مضارع بھی منفی ہوتا ہے، فعل امر بھی منفی ہوتا ہے، فعل نہیں بھی منفی ہوتا ہے۔ تو اس طرح منفی کئی صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ منفی کیا ہے؟ کئی صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ تو آج جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ فعل ماضی اور فعل مضارع سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی فعل ماضی کی جو گردان ہے فعل فعلہ والی، پھر فعل مضارع کی جو گردان ہے وہ یفعل یفعلانی والی جو گردان ہے، اس سے پہلے تفصیل سے گردانیں آ چکی ہیں۔ تو فعل ماضی اور فعل مضارع کو منفی کیسے طریقے سے بنایا جائے اور اس کے منفی بنائے جانے کے بعد اس کی شکل کیا ہوگی، اور منفی کے کتنے پہلو ہوں گے، کتنے انداز کا وہ منفی ہوگا۔ تو دوستو، فعل ماضی جو ہے، فعل ماضی منفی بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے لفظ ما لایا جائے۔ فعلا سے پہلے، فعلا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس سے پہلے اگر ما لایا جائے تو اب یہ ما فعلا فعل ماضی منفی بن گیا۔ مطلب فعلا کے اندر یعنی ثبوت کی بات تھی، اقرار کی بات تھی، کیا کی بات تھی، اور ما فعلا کے اندر انکار کی بات ہے، نہیں کیا کی بات ہے۔ نہیں کیا وہ ایک مرد، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، وہ نہیں کیا، تو یہ منفی بن گیا۔ تو اس کے بعد دیکھیے، یہ فعل مضارع ہے، یفعلو فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اس کو اگر ہم منفی بنانا چاہیں تو اس سے پہلے لا لگایا جائے گا۔ لا لگا کر ہم اس کو منفی بنا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ منفی کا ترجمہ اپنے اندر پیدا کر لے گا، جیسے کہ لا یفعلو۔ یفعلو کا جو ترجمہ تھا دوستو، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، مگر جب اس سے پہلے لا لگایا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرے گا۔ مطلب نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ یہ وہ ایک مرد، وہ ایک عورت، تو ایک عورت، میں ایک عورت، یہ صرف ابتدائی طور پر ابتدا میں یعنی جنس کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے، مؤنث مذکر کو بتانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم وہ مرد کا لفظ، عورت کا لفظ نہ بھی استعمال کریں، لیکن اردو ترجمے سے مرد اور عورت یعنی مذکر اور مؤنث کا پتہ چل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو وہ مرد اور عورت کا لفظ بار بار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں دیکھیے، میں نے استعمال نہیں کیا، ما فعلا وہ نہیں کیا، بس وہ نہیں کیا، اس سے مذکر کا پتہ چل جا رہا ہے کیا سے۔ پھر لا یفعلو وہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرے گا، میں نہیں، وہ نہیں کرتی ہے، نہیں کرے گی بات نہیں کر رہا ہوں۔
تو لہذا اس سے پتہ چل جا رہا ہے کہ یہ مذکر کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، مرد کا لفظ ایسا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لا یفعلو کا ترجمہ ہو گیا وہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرے گا۔ یہ مضارع منفی، اس کا نام مضارع منفی ہے، اس کا نام ماضی منفی ہے۔ یہ ماضی منفی کہلاتا ہے، یہ مضارع منفی کہلاتا ہے۔ مگر دوستو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ماضی کو منفی بنانا چاہے تو اس سے پہلے ہم نے ما لگایا، فعلا سے پہلے ما کا استعمال کیا، ما کو لگایا لفظ ما۔ پھر اگر مضارع میں منفی بنانا چاہا ہم نے تو اس سے پہلے ہم نے ما نہیں لگایا، یعنی ما کے معنی بھی نہیں کیا آتے ہیں، لا کے معنی بھی نہیں کیا آتے ہیں، لیکن ماضی کے اندر ہم نے ما لگایا منفی بنانے کے لیے، اور مضارع کے اندر کون سے لفظ کا استعمال کیا ہم نے منفی بنانے کے لیے دوستو؟ لا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اب ہمارا ذہن تو کام کرے گا نا، مطلب یہ بھی نہیں کے معنی میں ہے، یہ بھی نہیں کے معنی میں ہے، تو یہی لفظ یہاں پہ بھی استعمال کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیں فی الوقت کہ ماضی کے اندر اگر نہیں کی بات کرنا ہو اور اس کو منفی بنانا ہو تو اس کے لیے ما مختص ہے، ما مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مضارع کے اندر اگر ہم منفی کے سلسلے میں اس کو تبدیل کرنا ہے، منفی بنانا ہو تو اس کے لیے لا کا لفظ مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو قواعد بنانے والے لوگ ہیں اور واضعین لغت ہیں تو ان لوگوں کے طریقے کے مطابق ہم کو چلنا پڑتا ہے۔ تو فی الوقت دوستو یہ یاد رکھنا ہے کہ ماضی سے پہلے نہیں کے معنی کے لیے ما آتا ہے، مضارع سے پہلے نہیں کے معنی پیدا کرنے کے لیے لا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ لا آتا ہے۔ دوستو میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ اگر ہم مطلب یہ ہے کہ یہ لا کو نہیں کے معنی ہے، مشہور حرف ہے یہ، تو یہ اگر لفظ ہم یہاں پہ ماضی میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، ماضی میں، تو ایسی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی لا فعلا کہہ سکتے ہیں ہم، مگر اس کے لیے ایک الگ شکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوستو اگر تکرار ہو رہی ہو، کیا ہو رہی ہو؟ وہ نفی کی تکرار ہو رہی ہو، یعنی دو مرتبہ دو فعلوں کے ساتھ اس نفی کا اور لا کا استعمال کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں وہاں گنجائش نکلتی ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں بھی ہم لا سکتے ہیں۔ جیسے دوستو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یہ دیکھیے فلا صدقہ، یہ ماضی کا فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ ولا صلی، یہ ہے ولا، یہ صلی، ایسے کئی فعل مل جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے فلا صدق ولا صلی، تو یہ بھی فعل ماضی ہے اور یہ بھی فعل ماضی ہے، صلی بھی، لیکن فعل ماضی سے پہلے جیسے یہاں ما آیا تھا تو یہاں پہ لا آ چکا ہے، حالانکہ یہ لا فعل مضارع کے لیے خاص ہے۔ تو دوستو قواعد میں گنجائش ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اگر فعل ماضی کی تکرار نفی کی صورت میں ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں لا کا استعمال فعل ماضی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، مگر تنہا ایک فعل ماضی کو لا کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ لا ضربا، لا نصرا، لا اکلا، لا قرأ، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں البتہ بھئی اگر ہم کو یہ کہنا ہے، اور بات چیت کا ایسا انداز ہوتا ہے دوستو، ایسا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے، نہ وہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ دیکھیے اب نہ کا استعمال ڈبل ہو رہا ہے اور دو فعلوں کا یہاں پہ لگا کے جوڑ کے استعمال کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہم اس فعل ماضی پر لا لگا کے بات کر سکتے ہیں۔ فلا صدق ولا صلی، حالانکہ ہونا چاہیے تھا فما صدق وما صلی، کیونکہ فعل ماضی کے صیغے ہے، لیکن ایسی صورت میں ہم کو اجازت ہے، یہ بھی قانون کے دائرے میں ہے کہ لا کا استعمال فعل ماضی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جبکہ فعل ماضی ڈبل ہو، پھر وہ ڈبل نفی کی جا رہی ہو۔ تو ایک ضمنی بات میں نے عرض کی، یہ بات میں آگے بھی عرض کر سکتا تھا اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے کہ اس کے پھر مزید کیسے طریقے ہوں گے لا کو استعمال کرنے کے فعل ماضی کے ساتھ جوڑ کے، وہ بعد میں عرض کیے جائیں گے۔ دوستو ابھی فی الوقت یہ یاد رکھنا ہے
کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے اس سے پہلے اگر نفی لانا ہے، نہیں کی بات کرنا ہو، تو اس کے لیے خاص لفظ ہے ما کا، مقرر ہے، ما فعل، نہیں کیا۔ اسی کو اب استعمال کرتے ہوئے ہم کئی فعلوں کے ساتھ ایسے ہی استعمال کریں گے، ہر جگہ ایسے ہی ہوگا۔ ما ضربا، نہیں مارا، ما نصرا، نہیں مدد کیا، ما خرجا، نہیں نکلا، ما دخلا، نہیں داخل ہوا۔ تو اس طرح یہ استعمال ہوگا ما کے ساتھ۔ اور لا یہ فعل مضارع کے ساتھ مختص ہے، فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوگا۔ تو فعل مضارع جو مثبت ہوتا ہے اس کی نفی کے لیے اس کو منفی بنانا چاہتے ہیں اگر ہم، تو ایسی صورت میں لا کو لانا پڑے گا۔ لا یفعلو، نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ لا یضربو، وہ نہیں مارتا ہے، نہیں مارے گا۔ لا ینصرو، وہ مدد نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا۔ لا یخرجو، وہ نہیں نکلتا ہے، نہیں نکلے گا۔ اس طرح اس کا استعمال ہوگا لا کے ساتھ۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تو دوستو یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیے فعل مضارع کو نفی میں لانے کے لیے لا ہے، یہ تو طے ہو گیا یہاں پہ۔ لیکن دوستو یہ جو لا ہے جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، نفی کے معنی کرتا ہے، انکار کے معنی بتاتا ہے، لیکن وہ حاضر یعنی حال کے زمانے سے تعلق رکھنے والا جو ترجمہ ہے تو اس کو اس کی نفی کے لیے بھی آتا ہے یہ۔ پھر مستقبل کا جو ترجمہ ہوتا ہے، مستقبل کا زمانہ جو ہوتا ہے اس کے نفی کے لیے بھی آتا ہے۔ حال اور مستقبل دونوں کی نفی کے لیے لا ہے جب وہ فعل مضارع پہ آئے۔ یہاں دیکھیے ترجمے میں یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے، لا یفعلو کا ترجمہ صرف وہ نہیں کرتا ہے، حال کے ترجمے کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اس کے نیچے لکھا گیا وہ نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے فعل مضارع کے اندر کرتا ہے اور کرے گا کا ترجمہ ہے، جب اس سے پہلے لا لائیں گے تو نفی کی صورت بھی وہی ہوگی، نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا۔ یعنی مستقبل آنے والے زمانے کی نفی کے لیے بھی ہے لا، پھر حال کے زمانے کی نفی کے لیے بھی ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مگر دوستو اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو لن یفعلا کا صیغہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو یہ دیکھیے یفعلو یہ صیغہ بھی مضارع ہے، مگر ابھی فی الوقت تو یفعلا ہے، آخر میں زبر آیا ہوا ہے، لیکن یہ فعل مضارع ہے۔ تو اس فعل مضارع پر لن آیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ لن کیوں آیا ہے؟ تو دیکھیے یہ ایسے ہی آیا ہے جیسے یہاں فعل ماضی سے پہلے ما آیا ہے، فعل مضارع سے پہلے لا آیا ہے، تو اس کے آنے سے کون روک سکتے ہیں؟ تو یہ آیا ہے، لیکن اس کی بھی خاص حکمت ہے، اس کا بھی خاص مقصد ہے۔ مضارع کے شروع میں، فعل مضارع کے شروع میں لا لایا جائے تو حال کی نفی کے لیے بھی ہوتا ہے اور مستقبل کی نفی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن فعل مضارع کے شروع میں اگر لن لایا جائے، یہ جو لن ہے تو یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، صرف مستقبل کی نفی آنے والے زمانے کے کام نہ ہونے کو بتانے کے، آنے والے زمانے میں کام کے نہ ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ۔ تو یہ جو لن ہے، لا بھی سیدھا سادہ ہے، ما بھی سیدھا سادہ ہے، نہ اس کے اندر تاکید آتی ہے، نہ تاکید کا ترجمہ ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہے لا جیسے مثال کے طور پہ یہ حال کی نفی کے لیے بھی آتا ہے، مستقبل کی نفی کے لیے بھی آتا ہے، مگر لن کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو دوستو یہ جو لن ہے فعل مضارع پہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو لفظی تبدیلی بھی کرتا ہے اور معنوی تبدیلی بھی کرتا ہے، معنی کو بھی بدل دیتا ہے اور لفظ کو بھی بدل دیتا ہے۔ جبکہ یہ دیکھیے یفعلو تھا پہلے سے ہی، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تو اب جتنے صیغوں میں نون ہے، نون اعرابی جس کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے، یفعلانی، یفعلونا، تفعلانی، تفعلینا، یہ سب جو جن صیغوں کے اندر نون اعرابی ہے تو ان کے اندر بھی کوئی یہ چھیڑ خانی نہیں کرتا، لا، ہر صیغے کو جو فعل مضارع کا صیغہ ہے اس کو اسی صورت میں برقرار رکھ کے نفی کرتا ہے۔ جیسے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تو اب جب لا لگایا جائے گا تو پہلے نمبر کے صیغے پہ برابر پیش باقی رہے گا، لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلونا، نہ نون گرے گا نہ یہ حرکت گرے گی، پیش کی حرکت گرے گی، کس سے؟ لا سے۔ مگر جب لن آ جاتا ہے فعل مضارع پہ
تو لفظی معنوی دونوں اعتبار سے بھی یہ تغیر اور تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ کہ جب لن آ جائے فعل مضارع پہ تو فعل مضارع کے آخر میں آخری حرف پہ لام کلمے کو پیش تھا، تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یہ فعل مضارع کے لام کلمے کی پیش کی حرکت کو زبر میں تبدیل کرتا ہے اور زبر کر دیتا ہے، لن یفعل۔ تو اب یہ لن یفعلوا کہنا جرم ہوگا، غلطی ہوگی۔ یہاں پہ لا یفعل کہنا یہ غلطی ہوگی، کیونکہ لا کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے آخر کے اعراب کو تبدیل کرے، مگر لن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس لفظ کے اندر کہ اس حرف کے اندر کہ یہ آخری میں جو پائے جانے والا لام کلمہ ہے اس کی حرکت کو جو پیش تھی اس کو زبر سے تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنے صیغوں میں دوستو؟ 5 صیغوں میں۔ کتنے صیغوں میں؟ 5 صیغوں میں۔ جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو 5 صیغے جو ہیں تو ان کے لام کلمے کو زبر میں تبدیل کر دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے۔ وہ 5 صیغے کیا کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیے یہاں گردان لکھی ہوئی ہے مختصر سی، لن یفعل، تو یہ دیکھیے پہلے نمبر کا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو یہاں پہ زبر دے دیا۔ پھر یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو یہاں پہ بھی لن تفعل، تو اس کے اندر بھی زبر آیا۔ پھر اس کے بعد اور ایک لن تفعل ہے الی آخری، تو اس کے اوپر بھی زبر آئے گا۔ پھر اس کے بعد لن افعل، متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس کے اوپر بھی آخر میں لام کلمے کو زبر آیا۔ لن نفعل یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے تو آخری میں لام کلمے کو یہاں پہ بھی زبر آیا۔ تو اس طرح 5 صیغوں کے اندر لفظ کی اس طرح تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ ان 5 صیغوں کے آخر میں زبر دیتا ہے۔ پھر باقی کے جو صیغے ہوتے ہیں نون اعرابی والے، 7 صیغے ہیں نون اعرابی والے، یفعلانی، یفعلونا، تفعلانی، پھر تفعلانی، تفعلینا، تفعلانی، یہ جو ہیں صیغے، تو ان کے اندر جہاں نون اعرابی ہے جن کو نون اعرابی کہا گیا تو ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ لن آنے کے بعد وہ جو نون تھا اس کو گرا دیتا ہے۔ جیسے دوستو یفعلو، یفعلانی کی گردان آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے، نون والا صیغہ ہے یہ تثنیہ کا، اور یہ جمع کا صیغہ یفعلونا نون والا صیغہ تھا، لیکن لن آنے کی وجہ سے نون غائب ہو گیا ہے۔ تو اس طرح لن کیا کرتا ہے؟ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ 5 صیغوں کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ ان کے اندر آخری کی حرکت کو فتحہ میں تبدیل کرتا ہے، زبر دے دیتا ہے۔ 2 صیغے ایسے ہیں دوستو، اس سے پہلے میں نے تفصیل سے اس کے بارے میں مطلب عرض کیا تھا آپ کے سامنے۔ وہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کے، یفعلنا، تفعلنا۔ تو ان صیغوں کی کیفیت آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ یہ صیغے بہت اکھنڈ ہیں، بہت مضبوط ہیں، اس طرح کے فعل ماضی سے لے کے آخر کی کسی بھی گردان کی طرف چلے جائیں تو ان صیغوں کے نون کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہونے کے اس کے اندر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نون نسوہ کہا گیا اس کو، جیسا کہ آپ کے سامنے آیا اس سے پہلے، نون جمع، نون نسوہ، نون فاعلی، تو یہ سب اس کا نام ہے۔ تو لہذا نون نسوہ کو نہیں تبدیل کرتا، نہ گراتا ہے، ساخط نہیں کرتا یہ لن۔ باقی کے جہاں جہاں نون والے صیغے ہیں وہاں سے نون کو ساخط کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، 5 صیغوں کے اندر زبر دے دیتا ہے۔ یہ لفظی اس کی کیفیت ہے، یہ لفظی اس کا عمل ہے، یہ لفظی عمل ہے۔ تو لفظی عمل کے ساتھ ساتھ یہ جو لن ہے یہ معنوی طور پہ بھی مؤثر عمل کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ لن آنے کے بعد فعل مضارع کے اندر صرف نہیں کا ترجمہ نہیں پیدا کرتا، منفی کا ترجمہ صرف پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر تاکید کا ترجمہ بھی لاتا اور پیدا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے لا یفعلو یہ صرف منفی والا مضارع ہے، سیدھا سادہ مضارع منفی والا، تو وہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرے گا، بس سادی سی بات ہے نفی والی۔ لیکن جب لن داخل ہو جائے تو اس کے اندر تاکید کا ترجمہ پیدا ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ ترجمہ ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ جو ہرگز کا جو لفظ ہے، ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر تاکید ہے، نفی میں تاکید، انکار میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ دوسرا جو آپ کے سامنے اس سے پہلے شاید ابھی میں عرض کیا کہ یہ جو مستقبل کا ترجمہ ہے اور یہ حاضر کا ترجمہ ہے فعل مضارع کا، تو لن جب داخل ہو جاتا ہے فعل مضارع پہ تو حال کا ترجمہ بالکل ختم کر دیتا ہے۔
حال کا ترجمہ مکمل طور پہ مٹا دیتا ہے، صرف مستقبل کا ترجمہ باقی رکھتا ہے، اور مستقبل کا ترجمہ بھی، وہ جو منفی مستقبل کا ترجمہ ہے وہ بھی تاکید کے ساتھ پیدا کرتا ہے، تاکید والا ترجمہ یہ پیدا کرتا ہے۔ تو لن یفعل کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یضرب وہ ہرگز نہیں مارے گا، لن تقرأ وہ ہرگز نہیں پڑھے گی، لن اکتب میں ہرگز نہیں لکھوں گا، یہ ترجمہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ نفی بھی ہے اس کے اندر، پھر تاکید بھی ہے، پھر مستقبل کے زمانے کے ساتھ اس کی خصوصیت بھی ہے، تو اس کی تخصیص بھی ہے۔ تو حال کا ترجمہ ختم کر دیا، مستقبل کا ترجمہ برقرار رکھا، تو اسی کو برقرار رکھا۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں، یہ تو لن کی کیفیت تھی۔ یہ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ فعل مضارع ہے، یہ بھی یفعلو کا صیغہ فعل مضارع ہے، لیکن اس سے پہلے لم لایا گیا۔ یہاں فعل مضارع سے پہلے لا ہے، یہاں فعل مضارع سے پہلے لن ہے، یہاں فعل مضارع سے پہلے لم ہے، لم۔ تو یہ لم کیا کرتا ہے؟ تو دوستو یہ بھی لفظی اور معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ یفعلو تھا، کیونکہ فعل مضارع کا صیغہ آپ جانتے ہیں کہ یفعلو ہے، یفعلو تو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اور اس سے پہلے اگر لا لگا دیے تو نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا وہ ایک مرد، مضارع میں نفی ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی فعل مضارع کے ساتھ یہ لم آیا ہے، لم کے معنی بھی نہیں کے آتے ہیں، لیکن جب یہ فعل مضارع کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ پہلا کام یہ کرتا ہے لفظی اعتبار سے کہ یہ لام کلمے کی جو حرکت پیش ہے، جیسے لن کیا کیا تھا، پیش کی حرکت کو زبر میں بدل دیا تھا، تو لم آنے کے بعد یہ جو پیش کی حرکت تھی اس کو جزم میں بدل دیتا ہے۔ لم آنے کے بعد اب ہم فعل مضارع کے صیغے پر نہ پیش دے سکتے ہیں نہ زبر دے سکتے ہیں، جزم آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو لم یفعل، لم یضرب، لم یخرج، لم یفتح، اس طریقے سے ہم اس کو بولیں گے اور مشق کریں گے۔ تو یہ تو لفظی تبدیلی ہے، مگر معنوی تبدیلی یہ ہے کہ یہ اچھا خاصا مضارع ہے۔ مضارع کے اندر ترجمہ نفی کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا، نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا وہ ایک مرد، لیکن جب لم آ جاتا ہے تو معنی میں ما فعل کے کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے ما فعل کا ترجمہ وہ نہیں کیا، نہیں کیا وہ ایک مرد، تو سیم یہی ترجمہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ فعل مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے، فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع ہونے کے باوجود لم ما فعل کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، ماضی منفی کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، ماضی منفی۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا لم یفعل کا ترجمہ وہ نہیں کیا، نہیں کیا وہ ایک مرد۔ تو اس کا بھی ترجمہ اور اس کا بھی ترجمہ بالکل ایک جیسا ہے۔ ما فعل کہیں تو اس کا ترجمہ بھی ہوگا نہیں کیا وہ ایک مرد، لم یفعل کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی ترجمہ ہوگا نہیں کیا وہ ایک مرد، مگر لم آنے کے بعد آخر میں کیا کرتا ہے، جزم دیتا ہے، وہی 5 صیغوں کو پھر 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 صیغوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اصلی نون والے جو صیغے ہیں۔ تو دوستو یہ فعل مضارع کو منفی میں تبدیل کرنے کی مختلف صورتیں تھیں، پھر ماضی کو بھی منفی کیسے بنایا جائے اس کی یہاں صورت بتائی گئی، پھر ما اور لا کا فرق بھی بتایا گیا، لن اور لم کے اندر کی کیفیات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب آپ لن داخل کر کے بھی گردان کرنے کی مشق کرنا چاہیے، پھر لم کے ساتھ بھی لم داخل کر کے بھی فعل مضارع کی یہ جو گردان ہے لم والی، تو اس کی بھی مشق اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ دوستو لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلو، اب نون والے صیغوں سے نون کو گرا کے آپ یہ صیغے بولیں گے اور کہیں گے، پھر مضارع کے ان 5 صیغوں کے اندر زبر دے دیں گے، جبکہ لم آ جائے تو جزم دیں گے، لم یفعل، لم یفعل، لم یفعلو، نون بھی گر جائے گا۔ تو اس طرح یہ استعمال آپ کے سامنے مختصر طور پہ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو عربی گرامر ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔